بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کو کبھی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کے گناہ، اس کے معاصی، اس کے ذنوب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اور حد سے بڑھے ہوئے کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ نا امیدی اور یاس یہ صرف کافروں کا حصہ ہے کہ کافر اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے نا امیدی نہیں ہے، اس لیے جتنے بھی گناہ، فسق و معصیت چاہے کتنے ہی کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہوں، پھر بھی ایک مومن کو ارحم الراحمین کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اس کی رحمت وسیع تر ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھے اور اپنی طرف سے توبہ میں مشغول رہے، استغفار کے اندر مشغول رہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ اللہ رب العزت ضرور اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تو یقینی داں کے صد عالم گناہ، از تو یک توبہ برخیزد زرا، بحر احسان چون در آید موجزن، محو گرداند گناہ مرد و زن، گر نبودے مرد را توبہ قبول، کہ بدے ہرگز برائے او نزول، گر گناہ کر دے در توبہ است باز، توبہ کن کی در نخواہد شد فراز، گر بصدق آئی دری راہ یک دمے، صد فتوحت پیش آید ہر دمے۔ فرمایا کہ اگر تجھ سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں تو اللہ رب العزت کے در پر آؤ، اس کے دروازے پر آؤ، اس کے دروازے پہ دستک دو اور توبہ کرو، تو تمہاری توبہ سے اس کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تم صدق کے دل سے اس کے دروازے پر ایک لمحے کے لیے آ جاؤ تو وہ 100 دروازے تمہارے لیے اپنی رحمت کے کھول دیں گے۔ اصل چیز خلوص ہے اور صدق نیت ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان کا قال، اس کا کہنا، اس کا بولنا چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کا ہاتھ درست ہے، اس کی نیت درست ہے، تو چاہے اگر وہ بت پرستی کے اندر بھی مبتلا ہے تو عالم الغیب والشہادہ کی بارگاہ کے اندر اس صاف نیت کی بھی قدر ہوگی اور بالآخر اس بت پرست کو بھی ہدایت والا راستہ نصیب ہوگا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں منطق الطیر کے اندر کہ ایک رات جب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام سدرۃ المنتہا میں تھے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے لبیک کی آواز سنائی دی۔ جب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے کہ کوئی خاص مقبول بندہ اس وقت اللہ کی یاد کے اندر، اس کے ذکر کے اندر، اس کی عبادت کے اندر مشغول ہے اور رب العالمین کی طرف سے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے اور لبیک فرمایا جا رہا ہے، دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس مقبول بارگاہ بندے سے واقفیت حاصل کی جائے کہ کون وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو اس وقت اللہ کی ذکر اور اس کی عبادت کے اندر مشغول ہے اور رب العالمین اس کی پکار پر لبیک فرما رہے ہیں۔
اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آسمانوں کا گشت کیا، 7 آسمانوں کا چکر لگایا، اس بندے کا آسمانوں پہ پتہ نہ چلا، تو کرۂ ارض کی طرف، زمین کی طرف رخ کیا، اور زمین کے صحرا اور کوستان کا، پہاڑوں کا چپا چپا چھان ڈالا، پھر بھی پتہ نہ چلا۔ اپنے مقام پر واپس آئے، دیکھا کہ حضرت اقدس جل جلالہ سے لبیک کی صدا برابر چلی آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اثر نو تلاش شروع کی اور ساری کائنات کا پھر ایک مرتبہ جائزہ لیا اور چکر لگایا، لیکن اب کی بار بھی وہ ناکام واپس لوٹے۔ تو اس وقت عاجز آ کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں التماس کی کہ یا اللہ، یہ کون بندہ ہے کہ جس کی پکار کے اوپر آپ لبیک فرما رہے ہیں؟ تو مالک الملک کی طرف سے حکم ہوا کہ جبرائیل، روم کے ملک میں جاؤ اور جا کر کے وہاں تلاش کرو۔ یہاں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کے سامنے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ ماجرا دیکھ کر کے حیران رہ گئے اور عرض کیا کہ پروردگار عالم، یہ کیا راز ہے کہ ایک شخص صریحاً بت پرستی کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کی طرف سے یہ رحمت ہو رہی ہے؟ تو فرمایا حق تعالی گفت ہست او دل سیاہ، زانمی دانت کے غلط کر دسترا، از نیازش خوش ہمی آید مرا، زی نشان دادن ہمی یابد مرا، غرض اجلت راہ غلط کرد آن سقط، من کے می دانم نہ کردم راہ غلط۔ ہم تو اس کے خلوص قلب کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت گمراہ ہے تو کیا ہوا؟ نیت تو اس کی خالص ہے، اور اس کی اس خالص نیت کے اوپر ہم اس کو یہ انعام دیتے ہیں کہ اس کو راہ ہدایت پر لے آتے ہیں۔ این بگفت و راہ جانش برکشاد، در خدا گفتن زبانش برکشاد۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ ہی اس بندے کا قلب روشن ہو گیا، اور آنکھ جھپکنے کے اندر ہی چشم زدن میں اللہ رب العزت نے مراتب اس کے لیے کھول دیے، اور وہ شرک اور بت پرستی سے باز آ کر کے وہ خدا پرست بن گیا، موحد بن گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کتنے بھی گناہ تمہارے زیادہ کیوں نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید اور مایوس نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کو کبھی بھی اپنے گناہوں کے اوپر، گناہوں کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کے گناہ، اس کے معاصی، اس کے ذنوب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اور حد سے بڑھے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ نا امیدی اور یاس یہ صرف کافروں کا حصہ ہے، کہ کافر